اور یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے جو کہ ہے شخصیت نگاری، کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا۔ تو یہ شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے جو دوست ہیں ان کی تحریر ہے۔ ہمارا جو جدید اردو ادب ہے یہ سر سید کی تحریک سے شروع ہوتا ہے، تو اس تحریک سے آپ کو متعارف کروانے کے لیے جو ہماری اردو کی کتاب کے سٹارٹ کے چیپٹرز ہیں یہ زیادہ تر سر سید اور ان کے دوستوں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز خاندان امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کا یہ ایک قبیلہ ہے جو امیہ بن عبدالشمس کی اولاد سے ہے۔ ابتدا میں یہ قبیلہ اسلام کے خلاف تھا، تاہم بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ معاویہ بن ابو سفیان نے خاندان بنو امیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلیفہ پر بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز کو ان کی اچھی سیرت کی وجہ سے چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور تھے۔ 681 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور تعلیم و تربیت آپ کی بہت اچھی ہوئی، بہت اچھے استادوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 718 عیسوی میں آپ خلیفہ بنے تھے، اور کیونکہ یہ ایک جمہوری فیصلہ تھا اس لیے آپ خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھال لی، گو کہ ابتدا میں آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ دور حکومت جو تھا آپ کا تقریباً 2.5 سال پر مبنی ہے، اور خاندان بنو امیہ کی کل 92 سال کی حکومت کے بیچ میں یہ جو 2.5 سال ہیں عمر بن عبدالعزیز کے، یہ سب سے زیادہ روشن ہیں، کیونکہ آپ نے خلفائے راشدین کی یاد دلا دی تھی، اور مسلمان جو عوام تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کی خلافت ختم ہو چکی ہے بلکہ بادشاہت قائم ہو چکی ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کی یاد دلا دی تھی، اس لیے تاریخ میں ان کو بہت اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت کا سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے جو ہتھیائی ہوئی جاگیریں تھیں وہ مالکوں کو واپس کر دی تھیں۔ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہی تھے۔ خلفاء نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش یا یہ طور یا یہ سنت جو ہے وہ اپنائی تھی، اور اس چیپٹر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت سے عیسائیوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اگر ان کے مخالف کوئی مسلمان گنہگار ہوتا تھا تو اس کو گناہ کی سزا دی جاتی تھی، یعنی کہ مسلمان کو محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی جرم کرتا ہے تو اس کو انصاف اور عدل کے مطابق سزا ملتی ہے، اور یہ ہر بادشاہ ہر خلیفہ کا فرض ہے۔ کہ عمر بن عبدالعزیز جس دور میں خلیفہ بنے تھے اس دور تک آتے آتے جو بنو امیہ کے خلیفہ تھے وہ بالکل بادشاہ بن گئے تھے، یعنی کہ شان و شوکت سے حکمرانی کرنے لگے تھے، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق قانون بناتا تھا اور قانون جب چاہتا توڑ دیتا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اس زمانے تک عدلیہ کا الگ نظام نہیں ہوتا تھا، بادشاہ ہی مقدموں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو امیہ کے دور کے جو خلیفہ تھے انہوں نے تمام مال و دولت کو جاگیر بنا لیا تھا، زمینیں جاگیریں بنا لی تھیں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جاگیریں دے دی تھیں، اور وہاں پر جن لوگوں کی وہ زمین تھی وہ اپنی ہی زمین کے اوپر مزارع بن گئے تھے، کسان بن گئے تھے، مزدور بن گئے تھے، اور جاگیردار جو ہوتا تھا وہ ان کا مالک ہوتا تھا، جیسے چاہتا تھا ان کو استعمال کرتا تھا۔ تو یہ جو بے انصافی تھی یہ امیہ دور میں شروع ہو گئی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس ناانصافی کو ختم کیا۔ اگر عمر بن عبدالعزیز یہ ناانصافی ختم نہ کرتے تو تاریخ میں ان کا نام بھی بالکل ایسے ہی مٹ جاتا جیسے ان سے پہلے کے کئی خلیفاؤں کا مٹ گیا ہے جن کا ہم آج نام بھی نہیں جانتے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو کہ عمر ثانی
کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی طرح انصاف پسند تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی یہ جو مالیاتی امور میں ناانصافی تھی، بادشاہ جو اپنے لوگوں کو نوازتا تھا اور جاگیریں بناتا تھا، یہ جاگیروں کا نظام ختم کیا تھا، اپنی جاگیریں بھی واپس کی تھیں، اور جس نے کسی جاگیر پر قبضہ کیا ہوا تھا شاہی خاندانوں میں سے شہزادوں نے، وہ سب لے کے واپس کر دیا تھا۔ لوگ ان کے بہت دشمن ہو گئے تھے، لیکن تاریخ میں ان کا نام بہت زندہ ہو گیا تھا۔ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ نے چیپٹر کو احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے۔ خلاصے میں چیپٹر کے باہر سے کوئی ایکسٹرا معلومات نہیں دی جاتی۔ آپ پورے چیپٹر کی معلومات کو اپنے ذہن کی ترتیب سے، جس ترتیب سے وہ آپ کو یاد آ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں مصنف کی لکھی ہوئی ترتیب کے مطابق ہی یاد آئے، تو اس ترتیب سے تمام باتیں ایک ہی پیراگراف میں مینشن کر دیتے ہیں۔ اب آپ اس میں کچھ واقعات لکھیں گے، اور یہ جو چیزیں اہم ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، جگہوں کے نام، شخصیتوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ وہ محقق کون تھا؟ علامہ ابن جوزی تھے، اور جو شبلی نعمانی تھے انہوں نے کون سی کتاب کے لیے مٹیریل جمع کرنا تھا؟ مصر اور بغداد کے جو تھے کتب خانے، تو الفاروق کے لیے جمع کرنا تھا۔ الفاروق جو حضرت عمر فاروق پہ کتاب لکھی گئی تھی، اس کا مٹیریل جمع کرتے ہوئے ان کو عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے بھی کافی مٹیریل مل گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے عمر بن عبدالعزیز پہ بھی کتاب لکھی، اور دونوں عمروں کی جو لائف ہسٹری تھی ایک کتاب میں شامل کر کے سیرت عمرین، یعنی دو عمروں کی زندگی کی کہانی، وہ لکھی تھی۔ تو یہ سارے واقعات آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، مصنف کے الفاظ میں بیان نہیں کریں گے۔ خلاصے آپ نے لکھنے ہیں، وہ آپ نے لکھنا سیکھنا ہے۔ تیسری چیز جو کہ اس چیپٹر میں آپ کے ایگزام میں آئے گی، وہ میں آپ کو نیکسٹ میسج میں بتاتی ہوں۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیپٹر خلاصے کے لیے اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے ایم سی کیوز بھی آئیں گے، تو چیپٹر کو احتیاط سے سن لیجئے گا، بک اپنی سامنے رکھیے گا۔ ابھی میں آپ کو ای بک بھی بھیج دیتی ہوں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ آن لائن ای بک سے پڑھ سکتے ہیں۔ بک سامنے رکھ کے دیکھیے گا، اس میں کچھ فیکٹس ہیں، مثلاً کہ پہلے والے خلیفہ جب مرے تو کتنے ان کے پاس اماؤنٹ ہوا کرتی تھی، پھر عمر بن عبدالعزیز کی جب ڈیتھ ہوئی ان کے پاس کتنی اماؤنٹ تھی، ان کی تجہیز و تکفین پر خرچ ہونے کے بعد کتنی اماؤنٹ رہ گئی، ان کے ورثاء میں وہ کتنی اماؤنٹ جو ہے تقسیم ہوئی، اس کے علاوہ کون سے عیسائی کا مقدمہ لڑا تھا، پھر مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ کس عیسائی کی تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کمپریہنسو قسم کے جملے ہیں جو کہ آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھے جائیں گے، اور اس سبق میں سے کسی بھی پیراگراف کی تشریح آ سکتی ہے۔ تشریح لکھنے کے لیے اس پیراگراف کی تفصیل لکھی جاتی ہے جو کہ آپ اس مٹیریل جو پیراگراف میں دیا ہوا ہے اس سے باہر سے بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پیراگراف عمر بن عبدالعزیز کے اس باب سے یا اس سبق سے لیا جائے گا، تو آپ عمر بن عبدالعزیز کا بھی تعارف کروائیں گے، بنو امیہ کا جو دور حکومت ہے اس کے بارے میں بھی چند لائنیں لکھیں گے، پھر جو اس کے مصنف ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ لکھیں گے، اور اس پیراگراف میں اگر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے، اگر کسی واقعے کی طرف یا کسی بات کی طرف اشارہ ہے، تو وہ پوری بات آپ بیان کریں گے۔ اور پھر تشریح لکھتے لکھتے اگر آپ کو اسی چیپٹر کی کوئی اور اس سے ملتی جلتی بات یاد آ جاتی ہے تو وہ بھی لکھتے ہیں۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے کھول کے بیان کرنا۔ تو آپ نے دیے گئے پیراگراف کو کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے اپنے ذہن میں موجود معلومات اور اپنے جو پہلے سے آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس علم کی روشنی میں۔ جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنا زیادہ آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، جتنی زیادہ باتیں آپ جانتے ہوں گے، اتنی بہتر تشریح کر سکتے ہیں۔ تشریح آپ کے ذہن کی وسعت کو بھی ظاہر کرتی ہے، آپ کے انداز تحریر کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے ایگزامینر کو، ممتحن کو، پیپر مارک کرنے والے کو، کہ آپ اپنے ذہن اور دل میں آنے والی باتوں کو لکھنے پر کتنی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو تشریح ہمارا بہت اہم سوال ہے، اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ تشریح کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی۔